ریلی کی زمین پر اگر نہ ہوتا وہ اگر بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم ہمارے پیچھے آ گیا ہمارے پیچھے آ گیا رضا 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 صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ شادیوں میں عورتوں کا جانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ فرمان علی مراد آباد سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادیوں میں جانا عورتوں کا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا شریعت کا کیا مسئلہ ہے، اور جو اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ بہت سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کب عذاب میں مبتلا ہو گئے اور ہم نے کون سا گناہ کر دیا۔ آج میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، بس آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اپنے دوست و احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ شخص ہے جو پہلے علم دین سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ سمجھ کے شیئر کریں۔ علم کی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے اور اس میں آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور جس کو آپ بھیجیں گے وہ اس پہ عمل کرے گا، اگر ان باتوں پہ عمل کرے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بس شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سے وابستہ ہو جائیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کیا شادیوں میں عورتوں کا جانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ دیکھیے بھائی، آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں وہ کام ہو رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، سنتوں کے خلاف ہے۔ اب اس میں مین مدعا جو ہے عورت کا جانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی شادی کے اندر اگر کوئی بارات کے ساتھ میں عورت جاتی ہے تو اس کا جانا جائز نہیں ہے آج کے معاملات جو ہیں، کیونکہ آج کی جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں بے پردگی، حد سے زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے۔ غیر محرم غیر مرد کو دیکھ رہی ہے، غیر مرد غیر محرم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور زنا کی سزا اتنی ہے میرے بھائی، اگر آپ لوگوں کو زنا کی جو عذابات ہیں اگر آپ کو معلوم چل جائے نا تو آپ اپنے عذابات سنتے ہی سنتے انتقال کر جائیں گے، کیونکہ جب انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے اور زنا کرتا ہے، اسے یہ چیز کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کون سے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ جب اسے بتایا جائے گا کہ یہ زنا کے عذابات ہیں، یہ قبر میں بھی ملیں گے اور دنیا میں بھی ملیں گے، تو وہ انسان سنتے سنتے انتقال کر جائے گا میرے عزیزوں۔ کیونکہ آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں بے پردگی حد سے زیادہ ہو رہی ہے۔ آج کل میرج ہالوں میں کھانا دے رہے ہیں، اس میں غیر مرد غیر محرم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نہار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ میرے بھائی کی اگر شادی ہے، آپ لوگوں کی دعوت ہے، آپ کو بارات میں چلنا بھی ہے ساتھ میں، تو اس گھر کے مرد حضرات جا سکتے ہیں، عورت کا جانا جائز نہیں ہے۔ آج کل کے مرد کیا کر رہے ہیں، اگر خود تو جا ہی رہے ہیں تو پھر بیویوں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، اور اگر خود نہیں جا رہے ہیں تو بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جانا۔ تو بہنوں میری یاد رکھ لیں، بھائیوں یاد رکھ لیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بنا شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر عورت نہیں جا سکتی۔ یاد رکھ لیں، یہ جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے بنا پوچھے، اور عورت کا گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا ایسا کام ہے جو اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے باحیا ہو کر کے اپنے آپ کو پورا ڈھانک کر کے جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ سوچے کہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی ہے اور باحیا نہیں ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے پردگی سے جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ بے پردگی سے جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ پر لعنت بھیجے گا، کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے جو اپنے گھر سے بے پردہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں۔ اور
آج کل کی ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں، شادیوں میں جا رہی ہیں تو کوئی بھی ایسی خواتین نہیں ہوتی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ تک سر پہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ہماری ماں بہنیں شادیوں میں جاتی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ تو نہیں، پٹہ گلے میں ضرور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ آپ شادیوں میں جو جا رہی ہیں، اپنے فیشن کو لوگوں کو دکھا رہی ہیں، لالی لپسٹک میک اپ لگا کے آپ جو شادیوں میں جا رہی ہیں، یاد رکھ لیں کہ قبر میں آپ کو اس عذابات میں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے ابھی تک نہیں سوچا ہوگا۔ یاد رکھ لیں میری بہنوں میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، شریعت کو پڑھ لو، شریعت کو فالو کر لو، شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اس سے اگر ہٹ کے چلو گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو جائیں گی، یاد رکھ لیں۔ اور آج ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں، آج اگر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، شادیوں میں آپ کا جانے کا کام نہیں ہے، تو وہ شوہر سے لڑنے لگتی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اور وہ عورت کون ہے، وہ 4 مرد کون ہیں، یاد رکھیں کہ ایک باپ اور ایک بھائی، ایک شوہر اور ایک بیٹا، یہ 4 مرد ایسے ہیں جن کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب وہ کیسے لے کے جائے گی؟ اگر شادی سے پہلے لڑکی پردہ گھوم رہی ہے اور غیر مردوں سے مل رہی ہے، غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر مرد آ رہا ہے تو اس سے بات چیت کر رہی ہے، آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ با حیا تو بہت دور بے حیائی کے حد میں اتر آئی ہے، آپ اس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ شادی سے پہلے کے یہ معاملات ہیں، اگر بھائی منع نہیں کرے گا تو وہ جہنم کا حقدار ہو گیا، اور باپ منع نہیں کرے گا تو پھر باپ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اب شادی کے بعد میں اگر عورت اس طریقے سے رہتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، غیر مردوں سے بات چیت کرتی ہے، تو یاد رکھیں ایک تو اس کا شوہر ہو گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کے خلاف ہے یہ، آپ نے اپنی بیوی کو منع نہیں کیا، وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، غیر مردوں سے بات کر رہی ہے، تو آپ بھی جہنم کے حقدار ہو گئے۔ اگر بیٹا اس لائق ہے، بیٹا اپنی ماں کو نہیں روک رہا ہے، تو پھر وہ بھی جہنم کا حقدار ہے۔ یہ 4 مرد ایسے ہیں جن کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یاد رکھ لیں کہ بارات میں عورت کا جانا جائز نہیں ہے، اگر وہ جا رہی ہیں تو اس نیت سے جائیں، با حیا ہو کے جائیں، ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ پائے، اس طریقے سے جائیں ان کو کوئی غیر مرد نہیں دیکھ پائے، آرام سے جائیں اپنے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ میں، اور کھانا وغیرہ کھا کے اور اپنے واپس گھر پہ آ جائیں۔ مگر آج کل کی شادیاں جو ہو رہی ہیں بہت فیشن والی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اگر دوست کی شادی ہے تو بھابھی کو پہلے نیوتا دیا جا رہا ہے کہ بھابھی آپ کو چلنا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ بھابھی جو ہیں تو بھابھی کی تو کٹائی ہوگی، اور جو دیور جو ہیں ان کی بھی کٹائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیور بھابھی جو ہیں، دیور اور بھابھی، ان کا جو بیچ کا رشتہ ہے، ان کا جو پردہ ہے وہ ایسے ہے جیسے موت، یعنی جس طریقے سے انسان موت سے بھاگتا ہے تو بھابھی کو دیور سے اس طریقے سے بھاگنا چاہیے کہ جس طریقے سے انسان موت سے بھاگتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ شادیوں میں جانا عورت کا جائز نہیں ہے میری بہنوں میرے بھائیوں۔ اگر جا رہے ہیں تو با حیا ہو کے، آپ کو کوئی غیر مرد نہیں دیکھ پائے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں، با حیا ہو کر کے، اور واپس اپنے گھر آ جائیں۔ باقی دنیا کی خرافاتوں سے آپ کوئی مطلب نہ رکھیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس آپ کو جب دعوت دی ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان کی دعوتوں کو قبول کریں اور ان کے اس کام میں شامل ہوں جو جائز ہے، اور جو ناجائز کام ہو، جیسے بہت ساری رسومات نکل آئی ہیں، ڈھول بجانا، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو زنا سے ریلیٹڈ ہیں، حرام سے ریلیٹڈ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو ان سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے کام ہیں، تو ان سے میری بہنوں میرے بھائیوں بچو، اور جو وہ کر رہے ہیں اگر آپ کے علم میں اتنا بات ہے تو آپ انہیں سمجھائیں، نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کی کرنی ان کے ساتھ ہے، بس آپ اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ جب آپ شریعت پہ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔ امید کرتا ہوں بہتر طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں حق سمجھنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن آسان درس قرآن